نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل اعتکاف کورس کا دوسرا دن ہے اور سبق نمبر 2 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مسلمان مرد کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور وہ مسجد بھی ایسی ہو کہ وہ شرعی مسجد ہو۔ شرعی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے وقف ہو اور اس سے مالکانہ حقوق ختم ہو گئے ہوں۔ لہٰذا ایسی جگہ کہ جو نماز کے لیے تو مقرر ہو لیکن اس سے مالکانہ حقوق ختم نہیں ہوئی اور وہ نماز کے لیے باقاعدہ وقف شدہ نہ ہو، تو ایسی جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً بعض حجروں کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے مقرر ہوتی ہے اور اس میں خاندان والے اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہوتی، صرف نماز کے لیے مقرر ہوتی ہے، تو ایسی جگہ بھی مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مارکیٹوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، اسی طرح پارک کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے تو مقرر ہوتی ہے لیکن وہ باقاعدہ مسجد کی شکل میں وقف نہیں ہوتی اور اس سے مالکانہ حقوق ختم نہیں ہوتے، تو ایسی جگہ پر بھی مرد کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات پہلے سبق میں بیان ہوئی تھی۔ اب اس حصے میں ایک اہم مسئلہ یہ سیکھیں گے کہ مسجد کی وہ کون سی جگہ ہیں، وہ کون سے حصے ہیں جن میں معتکف بغیر ضرورت کی بھی جا سکتا ہے، اور ایسے کون سی جگہ اور حصے ہیں جن میں معتکف اگر جائے گا بغیر ضرورت کی، بغیر کسی شرعی عذر کی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس حوالے سے ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ فقہاء کرام رحمہ اللہ نے مسجد کی 2 حصے بیان کی ہیں۔ پہلے حصے کو عین مسجد کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو مصالح مسجد کہا جاتا ہے۔ عین مسجد سے مراد وہ جگہ ہیں، وہ حصے ہیں جو سجدے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ مثلا مسجد کے اندر محراب ہے، مسجد کا اندرونی حال ہے، مسجد کا برآمدہ ہے، یا پھر صحن جو ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے یہ جگہ وقف ہوتی ہے۔ تو معتکف ان جگہوں میں بغیر ضرورت کی بھی جا سکتا ہے اور اس سے اوپر اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری وہ حصے ہیں کہ جو مسجد کی مصالح اور مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مثلا جو وضو خانہ ہے یا غسل خانے ہیں، یا پھر مسجد کے نیچے دکانیں وغیرہ بنی ہوئی ہو، یا کوئی تہ خانہ وغیرہ بنایا گیا ہو، یا پھر استنجا خانے، یا امام صاحب کے لیے جو کمرہ بنایا جاتا ہے، یا سٹور، یا بچوں کی پڑھانے کے لیے جو کمرہ بنایا جاتا ہے، تو یہ تمام وہ جگہ ہیں کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان جگہوں میں بغیر ضرورت شرعی کی، جن کا بیان انشاءاللہ آگے تفصیلاً آ رہا ہے، تو اگر کوئی معتکف بغیر کسی ضرورت کی ان جگہوں میں جائے گا تو اس کا اعتکاف جو ہے فاسد ہوگا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا ان جگہوں میں بغیر ضرورت کے نہ جائیں۔ اسی سے فقہاء کرام رحمہ اللہ نے بہت سے مسائل بھی ذکر کی ہیں۔ مثلا یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ معتکف مسجد کی چھت کے اوپر اس وقت جا سکتا ہے کہ اگر چھت کے لیے راستہ جو ہے مسجد کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں اگر معتکف مسجد کی چھت کے اوپر چڑھے گا تو اس کے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ مسجد کا چھت جو ہے وہ مسجد کے حکم میں ہے۔ تو مسجد کی پوری احاطے میں اعتکاف کرنے والے کے لیے جس طرح جانا جائز ہے، اسی طرح چھت کے اوپر چڑھنا بھی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد 2 منزلہ یا 3 منزلہ ہو اور جو راستہ ہے وہ بھی مسجد کے اندر ہو، تو معتکف کے لیے دوسری منزل یا تیسری منزل میں جانا بھی شرعاً جائز ہے اور اس کے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ مسجد کا حصہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ معتکف کے لیے خاص جگہ میں قیام کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی معتکف اعتکاف کی حالت میں جو پردے وغیرہ لگاتا ہے تو اس جگہ میں معتکف کے لیے بیٹھنا، سونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس جگہ کے علاوہ پوری مسجد میں کسی بھی حصے میں
جو مسجد یعنی عین مسجد کا حصہ ہے اس میں اگر کسی حصے میں بھی معتکف سوئے گا یا کھانا وغیرہ کھائے گا یا وہ تلاوت کرے گا یا کوئی اور کام کرے گا تو اس سے بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں معتکف کے لیے چادریں وغیرہ لگانا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ معتکف کے لیے پوری مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن جو چادریں لگائی جاتی ہے وہ صرف یکسوئی کے لیے اور سامان وغیرہ کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی ہے، اس لیے مسجد میں چادریں لگانا جائز تو ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور چادروں کے بارے میں حکم بھی یہ ہے کہ ایسی طریقے سے چادریں لگائی جائے کہ دیگر جو نمازی ہیں ان کو کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی جو دیواری ہوتی ہے وہ بھی مسجد کی حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا اگر دیوار کے اندر کوئی تاکچہ ہو یا کوئی کھڑکی ہو اور کوئی معتکف جو ہے اس تاکچے میں بیٹھ جائے یا کھڑکی سے سر وغیرہ نکالے یا ہاتھ وغیرہ باہر نکالے تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ ابھی مسجد کے اندر ہی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی مینار میں چڑھنا، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے معتکف مسجد کی مینار کے اوپر چڑھ جائے اور وہ مینار مسجد کی حدود کے اندر ہو، احاطے کے اندر ہو، تو اس سے بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی، کیونکہ معتکف ابھی تک مسجد کے اندر ہی ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف مسجد کے اندر یعنی احاطے کے اندر اس طریقے سے کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں جو ہیں مسجد کے اندر ہو اور صرف سر جو ہیں باہر نکالے یا ہاتھ وغیرہ باہر نکالے، یا کوئی معتکف اس طریقے سے مسجد میں سوئیں کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ مسجد سے باہر ہو لیکن باقی جو جسم کا حصہ ہے وہ مسجد کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں بھی اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ شران ابھی مسجد کے اندر ہی ہے اور مسجد کے اندر ہونے سے اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ تو یہ مسجد کے حوالے سے چند احکام تھے کہ کون سے حصے یہ معتکف جو ہے ان حصوں میں جا سکتا ہے اور کون سے حصوں میں نہیں جا سکتا۔ تو اس حوالے سے ضابطہ میں نے بیان کیا کہ وہ حصے جو نماز کے لیے وقف ہوتی ہیں اور نماز اور سجدے کے لیے مقرر ہوتی ہیں اس میں معتکف بغیر کسی ضرورت کی بھی جا سکتا ہے اور اعتکاف میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، لیکن وہ حصے جو سجدے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے وقف نہ ہو بلکہ وہ مصالح مسجد ہو، ضروریاتی مسجد ہو، ان میں معتکف بغیر شرعی عذر کے اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور جو شرعی اعذار ہے ان کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔